پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب مائک پر۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم رفیق اور ہمارے سرپرست جناب حضرت مولانا محمد ارشد صاحب جو میرا پور سے تشریف لائے ہیں وہ آ چکے ہیں اور ہم استقبال کرتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم اکابر ٹرسٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ حضرت نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانان، ہم اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اکابر ٹرسٹ آف انڈیا کی جانب سے یہاں پر آنے والے سبھی مسلم اور ہندو بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آنے سے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو آئندہ زندگی میں اور آنے والے تمام موقعوں پر ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں ساتھ ساتھ جینے کا جذبہ اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے مرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ملہم فرمائے۔ محترم حضرات، ہم نے بہت سی مرتبہ یہ تاریخ سنی ہے اور بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ اکابر ٹرسٹ کی طرف سے سب سے پہلے آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اکابر ٹرسٹ آف انڈیا الحمدللہ اس کے جذبے کو سب سے پہلے ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا ابو ہریرہ صاحب مدد اللہ العالی، انہوں نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا اور اپنے دل کی آواز کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہا اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنا جان مال اور اپنے وقت کی قربانی دی۔ اللہ رب العزت حضرت کے اخلاص کو اور اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ اکابر ٹرسٹ جو بنایا گیا ہے اس کا اصل مقصد ایک پیغام ہے پورے ملک کے اندر اور پورے ملک کے کونے کونے کے اندر، پورے علاقے کے اندر ایک پیغام دینا اصل مقصد ہے کہ انسانیت اور بھائی چارگی جس کو ختم کرنے کی اس وقت کوششیں جاری ہیں اور جو لوگ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو ناکام کرنا اور اصل محبت، اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا، یہ ہمارے اکابر ٹرسٹ کا سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا اس کا حصہ ہے۔ یہ اکابر ٹرسٹ آف انڈیا آپس میں انسانیت کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے اس کا انعقاد ہوا ہے تاکہ ہمارے علاقے کے اندر اور اس ملک کے اندر جہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے اور جہاں تک ہم لوگوں کو مدد پہنچا سکتے ہیں وہاں تک ہم حتی الامکان انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش جاری ہے اور الحمدللہ ہم نے اس میدان کے اندر قدم بڑھا دیا ہے کہ جہاں پر اور جس جگہ پر، جس خطے میں، جس علاقے میں ہمارے نوجوان چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر یہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمان تمہارا بھائی نہیں ہے، مسلمان تم سے محبت نہیں رکھتا ہے، مسلمان تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے،
مسلمان تمہیں بھگا دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ملک سیکولر ہے، یہ تہذیب سب کی ہے اور یہاں پر سب کو جینے کا پورا ادھیکار ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں پر ہر ایک اس ملک کا اصلی شہری ہے اور سب کو آزادی کے ساتھ رہنے کی یہاں پر فل اجازت ہے اور فل اس کو ہماری طرف سے، ہمارے اکابر ٹرسٹ کی طرف سے پورا سپورٹ ہے کہ اگر کسی بھائی کو کوئی پارٹی یا کوئی ہمارے محلے وائز یا ہمارے گاؤں وائز کوئی لوگ اگر پریشان کرتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا انہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ دوسرے غیر ملکوں سے ملے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں ہندوستان سے بھگا دینا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں ہمارا قتل عام کر دینا چاہتے ہیں، تو نہ ہم اس کی اپنے دل سے اور پورے اخلاص کے ساتھ ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک وہم ہے اور یہ وہم ہم سب لوگوں کے درمیان پھیلا دیا گیا ہے۔ ہم اس وہم سے بچ کر اپنی زندگی کو اس ملک کے اندر صحیح ڈھنگ سے جس طرح سے 70 سالوں سے گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اس ملک کے اندر ہم یہ تہذیب اور اس سیکولر مزاج، اس سیکولر ذہنیت رکھنے والے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کی مدد کے لیے تتپر ہیں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی پیسوں کی تنگی ہے یا ان کے پاس اسکول کالجز کی تنگی ہے، تو ہم اس میں انشاءاللہ اپنا یوگدان اپنی طرف سے ادا کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور چند باتیں میں اپنے علماء اور ان اکابروں کی طرف سے آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر اس ملک کی تاریخ کو یہاں تک پہنچانے میں اپنی گردنیں کٹائی ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سن 1601 میں جب اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا بول بالا ہو گیا اور انگریز پورے طریقے سے اس ملک پر پنجے جکڑ چکا تھا، تو اس نازک وقت میں سن 1752 میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ سب سے پہلے میدان جہاد کے اندر آئے اور انگریز کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ 4 لڑائیاں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی تصویر کو آپ لوگوں نے کتابوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی داڑھی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ بارش تھے، یہ لعنتی قسم کے مورخ ہیں کہ جنہوں نے ان کی داڑھی کو ہٹایا ہے اور غلط طریقے سے کتابوں کے اندر ان کی تصویر کو چھاپا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے میسور کے اندر ایک جامع مسجد بنوائی اور یہ اعلان کیا کہ سب سے پہلی نماز اس مسجد کے اندر وہ شخص پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو، لیکن کوئی عالم دین نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ آگے آئے اور کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک کبھی 5 نمازیں اکٹھا فوت نہیں ہوئی۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ اس دور کا اتنا بڑا ولی تھا کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، لہذا غداری کر کے ان کا سپہ سالار میر صادق تھا۔ میر صادق کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ سرنگا پٹنم کے قلعے پر شہید ہو گئے۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی لاش پر ایک انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اب ہندوستان سے ہمیں باہر نکالنے والی کوئی طاقت موجود نہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ سن 1803 کے اندر انگریز نے اس خمار سے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی نہیں، یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم آج سے ہمارا ہے۔ اس پرخوف گھڑی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کون ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ وہ عالم دین ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس شعور کو اپنے دل کے اندر پایا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کسی اور قوم کے اندر اس وقت تک اس ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ اور شعور نہیں تھا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اس اعلان کے بعد بہت زیادہ پریشانیوں کا مقابلہ کیا، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے جسم پر سفید داغ ہو گئے، ان کی جائیداد سلب کر لی گئی، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد نے جو موضوع اختیار کیا تھا اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور اپنی موت سے پہلے اپنے شاگردوں کے اندر اس مشعل کو جلاتے رہے اور اپنے 2 روحانی شاگرد پیدا کیے۔ حضرت شاہ اسماعیل صاحب، حضرت شاہ صاحب اس ملک کے اندر دورے کرنے کے لیے نکلے، سہارنپور، غازی پور اور دیوبند تک۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس زمانے میں ایک بکری 8 آنے یا 10 آنے کی ملتی تھی۔ ایک شخص غازی پور کے نواب فرزند علی خان، انہوں نے 1 لاکھ چاندی کا سکہ چندے کے اندر دیا تھا، اور اپنے بیٹوں میں سے ایک بڑے بیٹے کو حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ شاہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی، میرے اس بیٹے پر بھی آزادی وطن کے لیے اسی طرح سے چھری چلائی جائے۔ لہذا تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کے اندر ملتا ہے ایک شخص تھا راجمل، اس کی فوج اتنی تربیت یافتہ تھی، خود انگریز اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اگر راجمل کی فوج دلی تک آ جاتی تو ہمارے پیر دلی میں نہ ٹکتے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں بھی گرفتار کرا دیا گیا، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ لہذا 1857 میں دلی کے اندر ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے مل کر حصہ لیا، سبھی نے اپنی گردنیں کٹائی، سبھی نے اس ملک کی سچائی اپنے خون سے کی، اور سن 47 میں جا کر کہیں یہ ملک آزاد ہوا۔ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے تو انگریز یہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا اور اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جب یہ ملک ہمارے پاس بچا، اب اس ملک کے اندر ایک قانون بنا، سیکولر قانون، سب کو اس ملک کے اندر اپنے طریقے سے اپنے مذہب پر چل کر اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا سب کو پورا ادھیکار ملا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آپ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہی ذہنیت رکھنے والے جو ذہنیت انگریزوں کی تھی، اسی ذہنیت کا شکار اس وقت اس ملک کو بنا رہے ہیں اور اس ملک کے اوپر پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے، مسلمان ایک آتنکوادی ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ ہمیں آتنکوادی سمجھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ ان انگریزوں کے جیسی ہے جو انگریز ہمیں ٹیررسٹ اور ہمیں اس ملک کے اندر آتنکوادی کا خطاب دے کر گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ہم ٹیررسٹ تھے، ان لوگوں کے لیے ہم ظالم تھے، ان لوگوں کو یہاں سے ہم نے بھگانے کا کام کیا ہے، اس ملک کو ان کے پنجوں سے نکالنے کا کام کیا ہے۔ اگر وہ لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، اگر وہ لوگ ہمیں آتنکوادی کہتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، آپ لوگ بھی انہی انگریزوں کی اولاد ہیں، اور آپ لوگ بھی انہی انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والے ہیں کہ جو ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے تھے۔ لہذا اسلام کسی بھی مذہب کے جاننے والے، کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس ملک کے اندر صرف مسلمانوں کا حصہ ہے یا اس ملک کے اندر صرف مسلمان رہے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام بھائی چارگی کا ایک پیکر ہے، اسلام بھائی چارگی کا ایک نام ہے، انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلام کے اندر سبھی کے لیے پیار و محبت ہے، سبھی کے لیے اخوت ہے، سبھی کو پورا حق دینے کا اختیار ہے۔ مسلمانوں کے اندر
آج تک کبھی یہ بدعت نہیں گھسی۔ الحمدللہ ہمارے اکابروں نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور ہم نے کتابوں سے یہی سیکھا ہے کہ انسانیت سب سے پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم انسان کو انسان سمجھے، اس کے بعد ہم رام اور رحیم سمجھے۔ سب سے پہلا کام، اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ پریشان حال ہے، سب سے پہلا حکم ہمیں یہ ہے کہ اس کی پریشانی کو دیکھا جائے، سب سے پہلے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا مذہب آتا ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچپن سے لے کر اب تک صرف یہی پیغام دیے جا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہندوؤں کا حصہ ہے، اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب اس گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، میں ایک بار پھر اپنے آنے والے تمام مہمانوں کا اکابر ٹرسٹ کی طرف سے پرزور استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔